اسلام کی جنگ بدر کیسے ہوئی؟ جنگ بدر اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ تھی، جس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور کفار کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فتح حاصل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مکہ کے کفار کو ناگوار گزرا اور اس بات کی کوشش کرنے لگے کہ کیسے مسلمانوں سے انتقام لیا جائے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش کے ایک شخص عمر بن حضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اسی کا بہانہ بنا کر کفار جنگ کرنے پر آمادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اور مدینہ کے قریب سے گزرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر ایک قسم کا رعب قائم کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو بھیجا۔ روانہ فرمایا کہ مکہ والوں کے قافلوں کو روکو۔ یہ جماعت جنگ کے ارادے سے نہیں بھیجی گئی تھی، اس لیے ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ کسی طرح اس جماعت کی روانگی کا پتہ اس قافلے کو ہو گیا۔ قافلے کے امیر ابو سفیان جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، خبر پاتے ہی ابو سفیان نے اپنے قافلے کو دوسرے راستے سے مکہ کی طرف جانے کو کہا اور ایک شخص کو بہت تیزی کے ساتھ مکہ بھیجا تاکہ کوئی مدد مل سکے۔ مکہ میں یہ خبر ملی تو ابو جہل فرعون نے 1000 لوگوں کی جماعت تیار کی اور روانہ ہوا۔ ادھر ابو سفیان دوسرے راستے سے اپنے قافلے کے ساتھ مکہ پہنچ گئے اور ابو جہل کو خبر بھیجی کہ واپس آ جائیں، لیکن وہ اپنے لشکر کے گھمنڈ اور مسلمانوں سے انتقام لینے کی وجہ سے واپس نہ ہوا اور مدینے کی طرف بڑھتا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی کہ کفار مکہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ نے انصار اور مہاجرین صحابہ سے مشورہ کیا اور رائے لی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ گویا کہ تمام صحابہ کفار مکہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بعض روایتوں میں 313 اور بعض میں 310 تھی۔ 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور جنگی سامان بہت کم تھا۔ جماعت میں کمزور اور ضعیف بھی تھے اور کفار مکہ کی تعداد تقریباً 1000 تھی اور 300 گھوڑے، 700 اونٹ اور جنگ میں استعمال ہونے والے ہر قسم کے ہتھیار تھے۔ 17 رمضان 2 ہجری کے دن جب بدر کے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا، صحابہ کی تعداد اگرچہ کم تھی لیکن جوش و خروش میں کفار سے کہیں زیادہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر دعا فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور جھوپڑی سے مسکراتے ہوئے باہر آئے اور صحابہ سے فرمایا کہ کفار کی شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ نے کہا جنگ میں ابتدا نہ کرنا۔ جنگ کی شروعات کچھ اس طرح ہوئی کہ عتبہ اور شیبہ اور ولید بن عتبہ نے للکار کر مسلمانوں کی طرف سے 3 شخص طلب کیے۔ ان 3 کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے 3 صحابی روانہ ہوئے تو انہوں نے یہ کہہ کر لڑنے سے انکار کر دیا کہ تم تو مدینے سے ہو، ہماری لڑائی ان سے ہے جو کہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ان لوگوں سے ہی لڑیں گے۔ عتبہ کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عتبہ کے مقابلے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب اور شیبہ کے مقابلے کے لیے عبید بن حرش اور ولید کے مقابلے کے لیے علی جائیں گے۔
مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت علی نے عتبہ اور ولید دونوں باپ بیٹے کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ شیبہ کے مقابلے میں عبید زخمی ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی نے ایک وار کیا اور شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر دشمن کی باقی جماعت بھی حملہ کرنے لگی۔ جواب میں صحابہ نے بھی حملہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ایک شخص کی شکل میں بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں کفار کے 70 سے زیادہ لوگ قتل ہوئے اور کفار جماعت واپس بھاگ گئی۔